بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی شخص جس کی نابالغ اولاد فوت ہو جائے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا انعام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت سے بچے کو دیکھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جیسے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں اللہ اسی طرح آپ سے مجھے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کئی دن تک نہیں دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ تو صحیح وہ شخص کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نابالغ بچہ جو ساتھ لے کر آیا تھا اس کا وہ نابالغ بچہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور بلوا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ پھر تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے، تیرے لیے بہت بڑا انعام ہے، وہ یہ کہ تو جنت کے جس دروازے سے بھی تو داخل ہونا چاہے تیرا یہ بیٹا وہ دروازہ تیرے لیے کھول دے گا اور تو اس سے داخل ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے 3 بچے نابالغ اس دنیا سے پردہ کر جائیں تو وہ 3 بچے جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے، جس سے اس کا دل چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے۔ قربان جاؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انعام جب عطا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انعام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعام تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے 3 نابالغ بچے اس دنیا سے گئے ہوئے ہو۔ یا رسول اللہ، کیا جس کے 2 بچے نابالغ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے کیا انعام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے بھی یہی انعام ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کے بچے استقبال کریں گے اور وہ جس دروازے سے جانا چاہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا۔ اور پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک بچہ نابالغ دنیا سے چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس کو بھی یہی اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا وہ ایک بچہ یا بچی وہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے استقبال کرنے کے لیے موجود ہوگا، تو یہ شخص جس دروازے سے جانا چاہے یہ جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بچے کو ارشاد فرمائے گا کہ اے بچے چل جنت میں چلا جا۔ وہ بچہ کہے گا، یا اللہ نہیں، تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین نہیں جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، میں نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے تیرے والدین کو بھی جنت عطا فرما دی، ان کو بھی لے کے تو جنت میں چلا جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 2 1، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا یا وہ بچہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، وہ مر گیا ماں کے پیٹ کے اندر ہی، وہ ضائع ہو گیا، حمل ثابت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بچہ اپنی نال یعنی جس سے وہ خوراک لیتا ہے، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اس نال کے ذریعے وہ اپنی ماں کو کھینچ کر جنت میں لے کے چلا جائے گا۔
अल्लाह अकबर कबीरा। ये वालिदैन के लिए कितना बड़ा इनाम है उन वालिदैन के लिए कि जिनके नाबालिग बच्चे 3, 2 या 1 इस दुनिया से चले जाएं और वो उस पर सब्र करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी जन्नत अता फरमा देगा, बल्कि जन्नत के 8 दरवाज़ों से उनका इस्तिकबाल होगा। और एक और रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी नाबालिग बच्चे की जान को फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं, उसकी जान निकालते हैं, जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है तुमने मेरे बंदे के बेटे की जान निकाल ली। अर्ज़ की हाँ या अल्लाह हमने उसकी जान निकाल ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है तो जब तूने जान निकाली तो वो मेरा बंदा क्या कहता था? जब तूने जान निकाली तो तूने उसका फल भी तोड़ दिया। अर्ज़ की या अल्लाह हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इरशाद फरमाया तो मेरा बंदा कहता क्या था? तो वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो कहता था या अल्लाह तेरा शुक्र है, और वो पढ़ता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो सब्र करता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से इरशाद फरमाता है उस आदमी के लिए जन्नत में एक महल बनाओ, और एक महल बना के उस महल का नाम बैतुल हम्द रख दो।